الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی محیی سنتہ شیخ معین الدین چشتی امام الطریقۃ والاولیاء الکاملین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. خواجہ کل خواجگاں فخر کون و مکان، مرشید عظیم طاہر لاہوتی جوہر ملکوتی، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے وہ ہجری تھی 510 ہجری میں آپ تشریف لائے، اور جس مقام میں پاکیزہ میں آپ تشریف لائے اس مقام کو ہارون ہرون یا آج کل ہارون آباد کہتے ہیں. یہ جگہ سبزوار ایرانی سبزوار سے ایک منزل پر مشتمل مشہد مقدس واقع ہے. یہ شہر واقع ہے. آپ کا اس میں گرامی عثمان ہے. ہارون آباد سے آپ کا تعلق ہونے کی وجہ سے آپ کو ہارونی بھی کہتے ہیں. آپ کے القاب بہت ہیں، ان میں کچھ ہیں ابو النور. آپ کے خطاب اور القابات بہت ہیں، ان میں سے ایک لقب ہے سید العابدین، اور آپ کو خواجہ اعظم اور خواجہ عالم نواز بھی کہتے ہیں. ہمارے چشتی حضرات بڑے خواجہ صاحب بھی آپ کو کہتے ہیں. آپ بالالہام ربانی سے با ارادت بیعت مشائخ اکبر قدوۃ الاولیاء حضرت حاجی شریف زندانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور زمین خدمت چوم کر سعادت بیعت سے مشرف ہوئے. حضرت پیر و مرشد نے نہایت شفقت و مہربانی سے آپ کے سر پر مقراظ چلائی، کلائے 4 ترکی آپ کے سر پر رکھی اور فرمایا، اے عثمان، اس کے چاروں گوشے، اس کے جو 4 گوشے ہیں، 4 کونے ہیں، ان سے 4 چیزوں کا ترک مراد ہے. اول ترک دنیا کو ترک کرنا ہے، خواہشات دنیا کی. دوم ترک عقبہ، کہ سوائے ذات پاک حق سبحانہ و تعالی اور کچھ مقصود نہ ہو. سوم ترک خورد و خواب مگر بقدر ضرورت. چہارم ترک خواہشات نفسانی، جو نفس کہے اس کے خلاف کرے. بس یہ کلاه اس شخص کے سر پر رکھنا روا ہے جو ان 4 چیزوں کو ترک کرے اور سب کو بہتر اور اپنے آپ کو سب سے کمتر جانے. یعنی سب کو اپنے سے بہتر اور اپنے آپ کو سب سے کمتر جانے، اور جو ایسا نہ ہو سکے اس کے لیے اہل سلوک کے نزدیک کلاه پہننا حرام ہے. یہ حضرت حاجی شریف زندانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا. آپ نے پیر و مرشد کی نصیحت بدل و جان قبول کی. حضرت خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدائی زمانہ میں حضرت چرخ مجذوب کی صحبت رہی ہے. بیعت ہونے کے بعد آپ حزب الارشاد پیر و مرشد ریاضت اور مجاہدات سخت میں مشغول رہے. جب آپ اس حالت میں 3 سال گزر گئے آپ کے،
اور مرشد نے آپ کو ہر طرح لائق پایا تو خرقہ خلافت پہنا کر اپنا قائم مقام کیا. سبحان اللہ. اور اسم اعظم جو سینہ بسینہ چلا آتا تھا عطا فرما. یعنی حضور پاک سے ہم تک جو اسم اعظم سینہ بسینہ چلا آیا وہ حضرت عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا. تمام علوم ظاہری و باطنی منکشف ہو گئے جب یہ اسم اعظم آپ کو عطا فرمایا. تمام ظاہری اور باطنی جتنے بھی رموز تھے وہ منکشف ہو گئے اور آپ درجہ اعلیٰ پر پہنچ گئے. آپ اپنے دادا پیر حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی کے پوتے خواجہ یوسف چشتی کی صحبت میں بھی رہے. آپ سرکار غریب نواز کی محبت میں دہلی بھی تشریف لائے اور وہ عہد شمس الدین التمش کا عہد تھا اور آپ نے شمس الدین التمش کے لیے گنج الاسرار بھی تحریر کروائی سرکار غریب نواز کے مبارک ہاتھوں سے. آپ بادشاہ عالم مشاہدات تھے، صاحب کشف و کرامات تھے، امام العصر تھے، مقتدا افتاد و اولیاء تھے. یعنی آپ مقتدا افتاد و اولیاء تھے، پیشوائے اتقیاء و اصفیاء تھے، عالم علوم شریعت و طریقت، واقف رموز حقیقت و معرفت اور بڑے درجہ کے صاحب ارشاد و اہل حال تھے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی بڑی شان کے بزرگ ہیں، کھلی دلیلوں والے ہیں، معرفت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں، اہل طریقت کے امام اور شیوخ حقیقت کے پیشوا ہیں. آپ شیوخ حقیقت کے پیشوا ہیں، صاحب کرامات اور بلند مقام والے ہیں، پاکیزہ حقیقت والے ہیں، روشن بصیرت ہیں اور رحمانی صفات کے مالک ہیں. آپ بڑے ہی عابد و زاہد تھے. 70 برس تک ریاضت اور مجاہدات شاقہ میں رہے. اس عرصہ میں نہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا، نہ کبھی سیر ہو کر پانی پیا اور نہ کبھی رات کو نیند بھر کر سوئے. چوتھے پانچویں فاقہ پر افطار کرتے تھے، یعنی چوتھے یا پانچویں دن افطار کرتے تھے. 3-4 لقموں سے زیادہ تناول نہ فرماتے. آپ رات دن میں 2 بار قرآن ختم کرتے تھے اور تراویح میں 2 قرآن پڑھتے تھے. جب آپ نماز پڑھتے غیب سے آواز آتی، اے عثمان ہم نے تیری نماز قبول کی، مانگو کیا مانگتا ہے. آپ عرض کرتے خداوندا تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں. آواز آتی اے عثمان میں نے تیری عرض کو قبول کی، میں نے تیری عرض قبول کی اور تجھ کو اپنا جمال آرا دکھاؤں گا، اور مانگ کیا مانگتا ہے. عرض کرتے خداوندا گناہگاران امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے. آواز آتی ہم نے بطفیل تیرے 20,000 گناہگاران امت محمدی کو بخش دیا. عرض کی نماز کے وقت، غرض کے نماز کے وقت، 5 وقت کی نماز کے وقت یہی دعا کرتے اور یہی بشارت سنتے، یہی ندا آتی. ہر نماز کے بعد 20,000 امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار بخش دیے جاتے. سبحان اللہ. آپ مستجب الدعوات تھے، آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. حضرت غلام فرید الدین کوٹ مٹھلی نے لکھا ہے کہ ایک بار آپ تائرین میں سے تھے
اڑتے ہوئے عرش اعظم پر چلے گئے اور سجدے میں گر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار جب کچھ نہ تھا تو کہاں تھا؟ اللہ جل شانہ جاہ و جلال میں آ گیا. آپ سجدے میں گر کے کانپنے لگے اور دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے اللہ پاک مجھے معاف فرما دے. اللہ پاک فرماتا ہے معین الدین چشتی کا پیر ہے اس لیے معاف کر دیا. آپ حیران ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تو پھر معین الدین کا مرتبہ تیری بارگاہ میں کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ معین الدین کا مرتبہ تیری بارگاہ میں کیا ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتا ہے عثمان سارے اولیاء قیامت تک اڑتے ہوئے یہاں تک آ جائیں تو معین الدین چشتی کے پہلے قدم تک نہیں پہنچ سکتے. سبحان اللہ. آپ کو سما کا بڑا شوق تھا اور بہت سما سنتے تھے اور حالت سما میں زار و قطار روتے تھے اور نعرہ لگاتے تھے کہ لوگوں کو حیرت ہوتی تھی. آپ نے مال دنیا سے کبھی واسطہ نہیں رکھا نہ کبھی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا. وصال مبارک 5 شوال المکرم 617 ہجری میں بمطابق 3 نومبر 1220 عیسوی میں یوم پنج شنبہ ہوا، یعنی آپ نے وفات پائی 5 شوال المکرم. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں خاندان چشت اہل بعیش میں داخلہ عطا فرمائے اور بڑے سرکار بڑے خواجہ صاحب کی فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے اور ہمیں بزرگان چشت اہل بہش کے صدقے میں معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.